اہل ایمان کو چاہیے کہ اس مصنف کی کتاب کو نہ پڑھیں، اس کی باتوں پر اعتبار نہ کریں، اس کتاب کو اپنے یہاں نہ رکھیں۔ ہمارا آپ ہمارا اپنے پاس رکھنا اور آپ کو بتانا صرف اس لیے ہے تاکہ آپ وہابی دیوبندیوں نحمدہ کی حقیقت کو ونصلی سمجھیں۔ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستان محترم، ہمارے اسی واٹس ایپ چینل سنی جمیعت الاحناف میں سنیچر کے دن میں نے کتاب تقویت الایمان کے تعارف کے طور پہ ایک 15 منٹ کا آڈیو بھیجا تھا۔ مجھے امید ہے کئی لوگوں نے سنا ہوگا اور کئی لوگ سننے سے رہ گئے ہوں گے، اور جنہوں نے چینل کو نئے لوگوں نے فالو کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ اس آڈیو کو ضرور سماعت کریں۔ اس میں مصنف کا تعارف ہے، کتاب کی حقیقت ہے، اور یہ کتاب کس سے متاثر ہو کر لکھی گئی، اور اس کتاب میں کیا کچھ فتنہ ہے، اور وہابی دھرم میں اس کی کیا حیثیت ہے، ساری تفصیل میں نے بتائی ہے۔ اسے سننا چاہیے۔ اور میں نے اس میں عرض کیا تھا کہ میں اس کتاب میں جو مغلظات اور جو بکواسات اور جو توہینیں موجود ہے اسے انشاءاللہ پارٹ بائی پارٹ بھیجوں گا۔ تو آج میں نے اس کتاب کے صفحہ 18 سے ایک عبارت اٹھائی ہے اور اس کا اسکین پیج آپ کو بھیجا ہے۔ صفحہ 18 پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کتاب کا نام ہے تقویت الایمان۔ اس کا مصنف ہے اسماعیل دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا پوتا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھتیجا، جسے وہابی دیوبندی شہید کہتے ہیں، حالانکہ یہ شہید نہیں ہوا۔ انگریزوں کی حمایت میں اس نے بالا کوٹ کے مسلمانوں سے لڑائی کی اور مسلمانوں نے اسے کھدیڑ کھدیڑ کر جہنم رسید کیا، اور اس کی نعش کو گھوڑے سے باندھ کر کہیں لے جا کر پھینکا، جس کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا، لیکن وہابیوں نے اس کی ایک فرضی مزار بھی بنا دی ہے، اور اس کی مزار کے آس پاس درخت بھی لگائے گئے ہیں اور گھیرا بندی بھی کی گئی ہے۔ مزار پہ کتبہ بھی لگا ہے، تاریخ وفات اور تاریخ پیدائش وغیرہ وغیرہ سارا کچھ ہے۔ جس چیز کو یہ پوری زندگی شرک کہتا رہا، قبروں پہ جانے کو، کتبہ لگانے کو، چادر چڑھانے کو، فاتحہ پڑھنے کو، وہ سارے کام اس کے مرنے کے بعد وہابی دیوبندی اس کی قبر کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ مولوی اسماعیل دہلوی کتاب تقویت الایمان کے صفحہ 18 پر لکھتا ہے، اچھا یہ یاد رکھیے کہ کتاب تقویت الایمان جب ہم وہابی کہتے ہیں تو اس سے مراد ابن عبد الوہاب نجدی کی فکر کا حامل جو شخص ہوگا اسے وہابی کہا جائے گا۔ اب وہ چاہے سعودیہ کے حنبلی المسلک ہوں یا ہندوستان کے سلفی، محمدی، اہل الحدیث اور دیوبندی یا اہل القرآن، منکرین حدیث، یہ سارے کے سارے وہابی کہلاتے ہیں۔ لیکن خاص طور سے ہمارے یہاں اہل حدیث اور دیوبندیوں کو ملا کر وہابی کہا جاتا ہے، اور ان کے نزدیک یہ کتاب توحید کے لیے بہت عمدہ کتاب ہے، یعنی توحید کو مضبوط کرنے کے لیے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی اپنی توحید کی بنیاد حب خدا اور بغض نبی میں رکھے، جیسے شیعہ کہ اپنی محبت اہل بیت کی بنیاد انہوں نے بغض صحابہ پر رکھی، تو نہ ان کی محبت اہل بیت قبول ہے، نہ وہابیوں کی محبت خدا قبول ہے۔ توحید وہی ہوگی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور تمام اس کے محبوبوں سے محبت رکھی جائے، اور اسی طرح اہل بیت سے محبت تبھی قبول ہوگی جب تمام صحابہ کرام سے بھی محبت رکھی جائے۔ خیر، تو وہابی دھرم میں اس کتاب کی حیثیت ایسی ہے جیسے ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن۔ تو قرآن تو ہمیں کچھ اور سکھاتا ہے، اس کے محبوب بندوں کے بارگاہ کے آداب، تو ایک قرآن ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ تقویت الایمان ہے، وہابیوں کا قرآن کہہ لیجئے اس کو۔ جی ہاں، کہ اس میں جو باتیں لکھی گئی ہے وہ سراسر قرآن کریم کتاب اللہ کے خلاف ہے۔ مولوی رشید گنگوہی، جس نے کوے کو جائز کہا ہے، اور اس کی کئی کتابوں کے میں نے اسکین پیج اوپر ڈالے ہیں، اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ میں اس کتاب کو ہر گھر میں رکھنا اس نے عین اسلام قرار دیا ہے، یعنی جو حیثیت قرآن کریم کی ہے کہ ہر گھر میں اسے رکھا جانا چاہیے، اس کی زیارت ہونی چاہیے، اس کی تلاوت ہونی چاہیے، اس کی تعظیم ہونی چاہیے، وہی معاملہ اس کتاب تقویت الایمان کے ساتھ کیا جانا چاہیے، ایسا فرمانا ہے مولوی رشید گنگوہی کا۔ خیر، اس کتاب میں یہ لکھتا ہے کہ شرک فی العلم کیا ہے، یعنی علم میں اللہ کا شریک بنانا کیا ہے۔ تو لکھتا ہے حق تعالی جیسا علم غیر اللہ کے لیے ثابت کرنا، بلا شبہ اس عقیدے سے انسان مشرک ہوتا ہے۔ گو یہ عقیدہ کسی بڑے سے بڑے انسان سے رکھے یا مقرب سے مقرب فرشتے سے، اگرچہ ان کا یہ علم ذاتی سمجھا جائے یا خدا کا دیا ہوا، خدا کا عطا کیا ہوا،
ہر صورت میں شرکیہ عقیدہ ہے۔ تو وہابیوں سے پوچھو کہ تم نے کس سنی عالم سے یہ سنا کہ ہم نبی کے لیے یا صحابہ کے لیے یا اولیاء اللہ کے لیے جو چھپی باتوں کا علم مانتے ہیں کہ بھئی وہ غیب کا علم رکھتے ہیں اللہ کی عطا سے، تو ہم نے اسے کب خدا جیسا علم لکھا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو پیشوائے اہل سنت ہے، آپ نے تو یہاں تک تصریح فرمائی کہ جیسے کوئی سمندر کے سامنے کھڑا ہو، اس میں سوئی کو ڈبوئے اور باہر نکالے، سوئی کی نوک پہ جو پانی آتا ہے وہ حیثیت بھی علم خدا کے مقابلے میں محبوبان خدا کے علم کی نہیں ہے۔ یعنی انبیاء و اولیاء کے علم جو ہے وہ خدا کے علم کے مقابلے میں وہ حیثیت بھی نہیں رکھتا جو ایک سوئی کے نوک پر آنے والے پانی کے قطرے کو سمندر کے سامنے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اتنا صاف ستھرا شستہ عقیدہ ہمارا ہے تو اس کے بعد ہمیں مشرک کہنا یہ کتنی بڑی جہالت ہے۔ پہلے اہل سنت کو سمجھیے، ان کی کتابوں کو پڑھیے، اور تم دکھاؤ اہل سنت کی کس کتاب میں لکھا ہے کہ ہم انبیاء اور اولیاء کو جو علم مانتے ہیں وہ خدا جیسا ہے۔ تو ایسا علم تو کوئی انبیاء و اولیاء کے لیے مانتا ہی نہیں ہے، کوئی نہیں مانتا، کوئی مسلمان نہیں مانتا ہے۔ دوسری بات، تم نے بار بار تم اپنی مجلسوں میں یہ کہتے ہو کہ بریلوی نبی کو خدا جیسا علم مانتے ہیں۔ تم نے خدا کا علم ناپا ہے کہ وہ کتنا ہے؟ یہ بات تو وہی کرے کہ جس کے علم میں خدا کا علم بھی ہو اور نبی کا علم بھی ہو۔ بھئی خدا کو اتنا علم ہے اور نبی کو اتنا علم ہے، یہ لو دونوں کو برابر کیا۔ خدا کے علم کی گھیرا بندی ہو ہی نہیں سکتی، اسے کوئی احاطے میں لا ہی نہیں سکتا ہے، اسے کوئی شمار کر ہی نہیں سکتا ہے، اس کا کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا کہ اس کا علم کتنا ہے۔ تو یہ جہالت بھری جنون کی بولی جو بولتے پھرتے ہو کہ بریلوی نبی کو خدا جیسا علم مانتے ہو، یہ تمہاری جہالت ہے۔ اب آگے جو اس نے لکھا کہ اگر کوئی نبی کے لیے علم غیب عطائی مانے، نبی یا فرشتے کے لیے، کیا لکھا کہ اگرچہ ان کا یہ علم ذاتی سمجھا جائے یا خدا کا عطا کیا، ہر صورت میں شرکیہ عقیدہ ہے۔ تو معلوم ہونا چاہیے مطلق علم غیب کا انکار یہ کفر ہے۔ جی ہاں، کہ جو یہ کہے کہ نبی کو ذرہ برابر، حبہ برابر، ایک رتی برابر بھی علم نہیں تھا غیب کا، یقیناً وہ کافر ہے۔ اور بعض علوم غیبیہ کے قائل تو دیوبندی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں۔ بس اپنے علماء کی کتابیں پڑھو۔ کیا مولوی اشرف علی تھانوی نے کتاب حفظ الایمان میں جب حضور کے علوم شریفہ کو پاگلوں، بچوں، جانوروں، درندوں، چرندوں، گزندوں، جمی حیوانات و بہائم کے برابر کہا کہ نبی کا علم ان جیسا ہے، تو اس نے بعض علوم غیبیہ کا اقرار نہیں کیا کہ ایسا علم، تو پھر اس کے آگے اس نے ذلیل چیزوں سے تشبیہ دی ہے۔ یعنی نبی کو بعض علوم غیبیہ کا اقرار وہ بھی کر رہا ہے۔ تو اب مولوی اشرف علی تھانوی نے حضور علیہ السلام کو جو بعض علوم غیبیہ کا اقرار کیا حضور کے لیے، تو وہ ذاتی کا اقرار کیا یا عطائی کا؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ماں سوائے خدا جس کے پاس جو کچھ ہے اللہ کے سوا، یہ سب اللہ کی عطا ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے۔ اور بے خدا کے دیے اگر کوئی بڑے سے بڑے نبی یا ولی یا فرشتہ یا جن وغیرہ یا خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے خدا کے دیے ایک ذرہ برابر علم مانے، تو وہ ہم اہل سنت و جماعت حنفی بریلویوں کے نزدیک بھی مشرک ہے۔ حضور علیہ السلام کو علوم غیبیہ عطا فرمائے گئے، اور جتنا بھی آپ کو عطا فرمایا گیا، جو بھی رب تعالیٰ نے دیا ہے، یہ رب کی عطا ہے۔ لیکن اسماعیل دہلوی کے نزدیک عطائی علم غیب ماننے والا بھی مشرک ہے۔ وہ بحث تو ختم ہو گئی کہ جو خدا جیسا علم مانے، تو خدا جیسا علم تو کوئی مانتا ہی نہیں ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علوم غیبیہ عطا فرمائے، جس کا قرآن کریم میں جگہ جگہ ارشاد ہوا ہے، قرآن کریم میں جگہ جگہ جسے بیان فرمایا گیا ہے، اور یہ خدا کی عطا سے ہے۔ تو اس علم عطائی کو بھی مولوی اسماعیل دہلوی شرک کہہ رہا ہے۔ دیکھیے سورہ آل عمران جو قرآن کریم کی سورہ نمبر 3 ہے، اس کی آیت نمبر 179 کے اندر رب تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے، ہاں اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، انتخاب فرماتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کا چاہتا ہے، اسے غیب کا علم دینے کے لیے چن لیتا ہے۔ کیا قرآن کریم کی اس آیے مبارکہ سے ثابت نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو
اپنے خاص بندوں کو علم غیب کے لیے چن لیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، رب تعالیٰ نے چن لیا، علم غیب عطا فرمایا، تو یہ نبیوں کو جو علم غیب ملا ہے یقیناً یہ علم عطائی ہے، علم ذاتی نہیں ہے۔ علم ذاتی صرف اور صرف خدا وحدہ لا شریک کا ہے، اور وہ علم ازلی ہے، علم ابدی ہے، اس کو کبھی فنا نہیں ہے، اس میں کمی نہیں ہوتی ہے، وہ خدا کا علم ہے۔ اور جو علم عطائی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور قرآن کریم کی سورہ نمبر 81 کی آیت نمبر آپ 24 دیکھیں، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما هو علی الغیب بغنین، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ غیب یعنی جو چھپی ہوئی چیز ہے اور 5 چیزوں کے ذریعے جس کا پتہ نہ لگایا جا سکے، یہ محض خدا کی عطا سے معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ علوم غیبیہ کے تعلق سے قرآن کریم کی سورہ نمبر 81 آپ اٹھا کر دیکھیں، اس کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرمایا وما ہوا علی الغیب بغنین، بغنین یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ بخیل کہتے ہیں کنجوس کو، اور کنجوس کی جو ضد ہے وہ سخی ہے، یعنی یہ نبی غیب بتانے میں سخی ہے۔ تو اب قرآن کریم تو کہہ رہا ہے کہ نبی غیب بتانے میں سخی ہے، یعنی قرآن کریم کے روح سے نبی علیہ السلام کو اور جملہ انبیاء و مرسلین کو اور اولیاء کرام کو، اللہ کے نیک بندوں کو علوم غیبیہ عطا فرمائے گئے، اور خاص طور سے اس آیت کریمہ سے کہ حضور علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا گیا، تبھی تو بخیل نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ فلاں شخص بہت سخی ہے، اب 1 نمبر کا بھکاری ہے، سڑک چھاپ ہے، کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ہر ایک سے مانگتا پھرتا ہے، در بدر بھٹکتا ہے، اب ایسے شخص کے بارے میں تھوڑی کہا جائے گا کہ وہ سخی ہے۔ سخی تو اسی کے بارے میں کہا جائے گا نا جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، سارا کچھ ہے، تبھی تو وہ سخاوت کرے گا۔ تو یقیناً نبی علیہ السلام بخیل نہیں ہے، مطلب سخی ہے۔ تو سخی کیسے ہیں؟ چونکہ آپ کے پاس علم غیب ہے تبھی تو آپ سخی ہیں۔ تو وہابی دیوبندیوں کی اس کتاب تقویت الایمان کے روح سے اگر کوئی انبیاء کے لیے یا ملائکہ کے لیے یا اولیاء اللہ کے لیے خدا کی عطا سے بھی علم غیب مانے تو وہ مشرک ہے۔ اب یہ ہمارے ذمہ ہے آگے چل کر دکھانا کہ حضور علیہ السلام کے لیے غیب کا علم انبیاء و اولیاء کے لیے دیوبندی دھرم کے بڑے بڑے مولویوں نے تسلیم کیا ہے، اور اہل حدیث دھرم کے مولویوں نے بھی مانا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو بعض علوم غیبیہ عطا فرمائے گئے ہیں۔ اب یہاں تو ایک ذرہ برابر بھی اگر کوئی خدا کی عطا سے مان لے تب بھی مشرک ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس نے مسلمانوں میں تفریق پیدا کی اور مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ انتشار پیدا کیا، اور بڑی تعداد اسے فالو کرنے والی ہو گئی، اور سواد اعظم کے راستے سے ہٹ گئی، فرقہ ناجیہ سے ہٹ گئی، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے اپنا ٹھکانہ جہنم بنانے میں لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ جو لوگ کتاب تقویت الایمان کو توحید کے لیے مفید سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ مضر ہے، نقصان دہ ہے، زہر قاتل ہے، اہل ایمان کو چاہیے کہ اس مصنف کی کتاب کو نہ پڑھیں، اس کی باتوں پر اعتبار نہ کریں، اس کتاب کو اپنے یہاں نہ رکھیں۔ ہمارا اپنے پاس رکھنا اور آپ کو بتانا صرف اس لیے ہے تاکہ آپ وہابی دیوبندیوں کی حقیقت کو سمجھیں۔ چینل کو فالو کریں، دوستوں کو جوڑیں، انشاءاللہ الرحمن اس چینل سے بدستور کنٹینیو آگے لگاتار وہابی دیوبندی دھرم کی پول کھولی جاتی رہیں گی، اور ایسے ہی تمام فرقہائے باطلہ کا رد یہاں سے ہوگا انشاءاللہ، جس سے ہماری نوجوان نسل اور نئے جڑنے والے احباب کے علم میں اضافہ ہوگا۔ بہت آسان صورت ہے، آپ ان کی اجازت سے ان کا موبائل ہاتھ میں لیں، واٹس ایپ کی اپڈیٹس میں جائیں، اوپر کیمرے کے بازو میں سرچ کا بٹن ہے، سنی جمیعت الاحناف ٹائپ کریں، چینل کا نام آئے گا، کلک کریں، فالو کا بٹن دبائیں، بیل آئیکن کو دبائیں، اور اس کی لنک کو اپنے تمام دوست احباب میں بھیجیں، اپنے اسٹیٹس پہ لگائیں، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نیک بندوں کی بارگاہ کا ادب کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔